السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وأعينني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
وقال من عز قائل سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحلیلات، تمحیدات، تکبیرات اللہ مالک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، لا تعداد انگنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منزہ کے لیے انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردے میں لپٹی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، آپ احباب کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر قیامت کی ایک صفت، قیامت کا ایک نام یوم تبلی السرائر، کہ جس دن راز کھولے جائیں گے، راز عیاں ہوں گے، اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے قیامت کے دن جو ہیں وہ راز افشا ہوں گے، راز عیاں ہوں گے، راز کھولے جائیں گے، لیکن انداز مختلف ہوں گے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے تقریباً 15 سے 20 ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے راز کھولے جائیں گے۔ چند ایک گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلا راز کیا بیان کیا گیا کہ لوگوں کا موسم ان کی اعمال کے مطابق ہوگا، گرمی کی شدت اور گرمی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے پسینے کا آنا، یا بعض لوگوں کا رب کے عرش کے نیچے جو ہے وہ کھڑے ہونا، ایک انداز یہ ہوگا۔ دوسرا انداز چہروں سے معلوم ہوگا، کسی کے چہرے بارونق ہوں گے، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوگا، کئی سیاہ ہوں گے، کئی سفید ہوں گے۔ تیسرا انداز جو ہے وہ شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، مختلف جو ہے وہ شکلیں ان کی نظر آئیں گی، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، شکل کا تبدیل ہو جائے گا۔ چوتھا انداز لباس کا ہوگا، جس نے جس قدر اعمال اچھے کیے ہوں گے اچھا لباس ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا لباس ملے گا۔ یہ چند اندازے، یہ چند جو ہے طریقے آپ نے سماعت کیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا سب سے پہلا قیامت کے دن راز کھولے جانے کا انداز جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کی شکلیں ہوں گی۔ یعنی نماز پڑھی ہے، یہ نماز کی نیکی جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی۔ آپ روزے رکھتے ہیں، یہ روزوں کی جو نیکی ہوگی اس کی ایک شکل ہوگی۔
آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی نیکی کی ایک شکل ہوگی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی نیکی کی ایک شکل ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ ایک نظریہ بیان کیا ہے، فلسفہ بیان کیا ہے کہ جیسے عالم ارواح ہے، پھر عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، اسی طرح عالم امثال بھی ہوگا، یعنی گناہوں کی شکلیں ہوں گی، نیکیوں کی بھی شکلیں ہوں گی۔ جو اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، ان کی بھی شکل ہوگی قیامت کے دن، اور جو گناہ کیے ہیں گناہوں کی بھی ایک شکل ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے مخاطب ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الفین احدکم، کہ تم میں سے کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے، علی رکبتہ شاۃ لہا، کہ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر ایک بکری کو اٹھایا ہوا ہو، فغا، اور وہ بکری ممیا رہی ہو، چیخ رہی ہو، آوازیں نکال رہی ہو، اور یہ بندہ میرے پاس آئے اور آ کر کہے اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، میرے اوپر جو ہے یہ بکری کا وزن ہے، اور پھر اس کی چیخ و پکار بھی ہے، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اس بکری کو مجھ سے اتروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حال میں میرے پاس نہ آنا، لا املک لک من اللہ شیئا، پھر میں وہاں پر یہ کہوں گا کہ میں اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لقد ابلغت، تحقیق دنیا کے اندر میں نے تجھے بتا دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لا الفین احدکم، تم میں سے کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے، علی رکبتہ بعیر لہا رغاء، کہ اس کے کندھے کے اوپر اونٹ ہو، اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اونٹ کو اٹھایا ہوا ہو، رغاء، اور وہ اونٹ جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہو، یہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہے اغثنی، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، یہ بوجھ اور یہ وزن کو میرے کندھوں سے اتروا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے لا املک لک من اللہ شیئا، آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لقد ابلغت، تحقیق دنیا کے اندر میں نے تمہیں بتا دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الفین احدکم علی رکبتہ، کہ تم میرے پاس اس حال میں نہ آؤ کہ تمہارے کندھوں کے اوپر گھوڑا ہو، لہا حمحما، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہو۔ اغثنی، تم کہو میری مدد کر دو، میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، بکری کا تذکرہ کیا، اونٹ کا تذکرہ کیا، گھوڑے کا تذکرہ کیا، اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الفین احدکم علی رکبتہ صومتم، کہ تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تمہارے کندھوں کے اوپر ایک چیز ہو اور وہ چیز خاموش ہو، نام نہیں لیا، کہا تمہارے کندھوں پر چیز ہو لیکن وہ خاموش ہو۔ مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو خاموش چیز ہوگی یہ لوگوں کا مال پیسہ ہوگا، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ ہوگا، اس کا ایک وزن ہوگا، کندھوں کے اوپر بوجھ ہوگا، یہ اللہ کے نبی سے مدد مانگے گا، اللہ کے نبی کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا علی رکبتہ رقاء تخفق،
اس کے کندھوں کے اوپر ایک کپڑوں کا بوجھ ہوگا، کپڑے جو ہیں وہ اس کے کندھوں کے اوپر رکھے جائیں گے، بڑا اس کا وزن ہوگا۔ یہ کہے گا اللہ کے نبی یہ وزن مجھ سے اتروا دیجیے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ 5 چیزیں، بکری، اونٹ، گھوڑا، یہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، اور 5ویں چیز کپڑے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے معلوم ہوتا ہے اس دور کے اندر یہ 5 چیزیں ہی لوگوں کے مال ہوتے تھے، یہ 5 چیزیں ہی لوگوں کی کمائی ہوتی تھی، ان کے یہی کاروبار ہوتا تھا۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے خیانت کی ہوگی، حق مارا ہوگا، کرپشن کی ہوگی، یہ ان کی شکلیں ہوں گی۔ آپ نے اگر کسی بہن کا حق مارا ہے، اگر کسی ہمسائے کا حق مارا ہے، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے، کسی کے مال دولت پر قبضہ کیا ہے، عوام کے پیسوں پر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے، یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہے، کرپشن، یہ خیانت جو ہے کل قیامت کے دن ان کی شکلیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کی شکل ہوگی، بکری کی شکل ہوگی، گھوڑے کی شکل ہوگی، یہ جو آپ نے خیانت کی ہوگی، یہ گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کی شکل ہوگی۔ دنیا کے اندر خود تو بڑے خوبصورت لباس پہنتے ہو، لیکن غریبوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، یتیموں کا کوئی خیال نہیں ہے، مسکینوں کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کے حق پر ڈاکہ مارنے والے آج خوبصورت لباس پہننے والے کل ان کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں کا بوجھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے تھان جو ہیں وہ گٹھے جو ہیں ان کے کندھوں کے اوپر رکھے جائیں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے حق کو مارا ہو۔ یہ جو گناہ ہے، کرپشن ہے، یہ خیانت ہے، اس گناہ کی ایک شکل ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی تھی لیکن ادا نہ کی، تو یہ مال جو ہے اس کی بھی شکلیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ تھے، قیامت کا دن ہوگا، یہ اونٹ جو ہیں ایک تو اس کو اپنے سر کے ساتھ ٹکرے ماریں گے اور دوسرا اپنے قدموں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ اس کو روندیں گے۔ اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، بکریاں نہ دی تو یہ بکریاں جو ہیں اسی طرح اس کو ٹکرے ماریں گی، اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندیں گی۔ جس کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، روپیہ پیسہ تھا، زکوٰۃ فرض تھی لیکن ہیلے بہانے کرتا رہا، بھاگنے کے راستے تلاش کرتا رہا، اللہ کا یہ حکم جو ہے اس پر فرض ہو چکا تھا، لیکن اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کی نام مانتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کی، بینک بیلنس بھرتا رہا، پیسوں کو جوڑتا رہا، پیسوں کو اکٹھا کرتا رہا، مال و دولت کماتا رہا، پیسے لگ نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، خرچ نہ ہو جائیں، ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ جو اس کا مال ہوگا، یہ جو روپیہ پیسہ ہوگا، یہ جو سونا چاندی ہوگی، اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ شکل سانپ کی ہوگی۔ یہ مال، یہ روپیہ، یہ پیسہ ایک بہت بڑا اژدھا بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سر سے گنجا ہوگا، یعنی اس کے اندر زہر اتنا ہوگا کہ اس کے سر کے بال بھی نہیں ہوں گے، اور یہ اس کو پتہ ہے کیا کہے گا؟ انا مالک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے دنیا میں تو بڑا جوڑ جوڑ کے اکٹھا کر کے رکھتا تھا کہیں لگ نہ جائے، بڑے بینک بیلنس بڑے تھے۔ یہ سانپ کہے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے یہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، یہ سانپ اس کے ہاتھ کو کاٹے گا، اس کی گردن کے اندر توق بن جائے گا اور اس کو کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
اور 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ قیامت کے دن راز کھولے جانے کا ایک انداز یہ بھی ہوگا کہ گناہوں کی ایک شکل ہوگی، نیکیوں کی ایک شکل ہوگی۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، قیامت کے دن اس کی ایک شکل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤ، لوگوں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، البقرۃ و آل عمران، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں، ان کی ایک شکل ہوگی، تلاوت قرآن کی شکل ہوگی، ان دونوں صورتوں کی پرندوں کے جھنڈ کی طرح شکل ہوگی۔ بعض دوسری جگہ فرمایا کہ جیسے کوئی سائبان ہوتا ہے یا بادل ہوتے ہیں، بادلوں کی طرح ان صورتوں کی اس نیکی کی شکل ہوگی، یہ تم پر سایہ کریں گی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کریں گی۔ تلاوت قرآن اتنی بڑی اور اتنی عظیم نیکی ہے، قیامت کے دن ان کی ایک شکل ہوگی اور یہ تمہارے حق میں اللہ سے سفارش کرے گی۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز کھولے جائیں گے، انداز مختلف ہوں گے۔ دوسرا انداز انسان کے راز کھولے جانے کا یہ ہوگا کہ نبی گواہ ہوں گے، نبی گواہیاں دیں گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں اللہ سے شکایت کرے گا، ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے 950 سال تک انہیں تبلیغ کی، سمجھایا، ان کی نسلوں در نسلوں تک جو ہے میں نصیحتیں کرتا رہا، اللہ انہوں نے میری نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تیری توحید پہنچانے کے لیے گھر کو چھوڑ دیا، والد نے گھر سے نکال دیا، گھر سے چلا گیا، ملک بدر ہو گیا، ملک سے نکل گیا، اللہ آگ میں بھی لوگوں نے پھینکا، آگ میں بھی چلا گیا۔ لوگوں کی جو ہے وہ میں نے اصلاح کے لیے ان کو میں نے ساری زندگی جو ہے وہ توحید کی، اللہ تیری وحی کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اللہ انہوں نے میری نہیں مانی۔ اللہ کے رسول کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ اللہ کے نبی بھی گواہی دیں گے۔ کیا کہتے ہوں گے؟ اللہ میں نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ان امتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ اللہ میں نے مشرکین مکہ کی باتوں کو سنا، الزامات کو سنا، اللہ میں نے گالیوں کو سنا، اللہ میں نے میدانوں کے اندر تلوار کے ساتھ جو ہے وہ اترا، ان لوگوں تک دین اسلام پہنچانے کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، زخمی کروائے، چہرہ زخمی کروایا۔ اللہ کے نبی بھی گواہیاں دیتے ہوں گے۔ ایک انداز یہ بھی ہوگا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ایک اللہ گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کئی نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا۔ وہ ساری امت کہے گی اللہ انہوں نے ہمارے تک تیرا پیغام نہیں پہنچایا، انکار کر دیں گے کہ اللہ تیرے اس نبی نے ہمارے تک توحید نہیں پہنچائی، تیرا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میری امت جو ہے اس نبی کے حق میں گواہی دے گی۔ راز کھولے جانے کا ایک انداز نبیوں کی گواہی ہوگی، اور ایک انداز فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ آج انسان ڈرتا ہے، پتہ چل جائے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔
بازاروں کے اندر اب گزرتا ہے، پتہ ہے کیمرے لگے ہیں، ہیلمٹ پہن کر جاتا ہے، ایک ڈر ایک خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھی نگران بٹھائے، کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو لکھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بڑی حفاظت کے ساتھ، پوری نگرانی کے ساتھ وہ ہر منٹ ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کی اعمال کرتوت لکھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کے دن آئیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، یہ فرشتے جو ہیں قیامت کے دن آئیں گے، سائق و شہید، ایک فرشتہ جو ہے وہ اس بندے کو لے کر آئے گا اور دوسرا اس کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا۔ یہ فرشتے گواہی دیں گے، کہیں گے اللہ یہ سارا کچھ میں نے لکھ لیا ہے، یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ کیا کرتا رہا، اس نے کیا کیا کیا، یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ، ساری کی ساری تحریر اللہ میں نے یہ سامنے اس کے رکھ دی۔ یہ فرشتے گواہی دیں گے۔ چوتھا انداز یہ ہوگا، یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، یہ بڑے معزز فرشتے ہیں، ہر بات کو بڑی حفاظت کے ساتھ لکھتے ہیں، کوئی کمی پیشی نہیں کرتے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، ہر چیز لکھ کر ایک تحریر ایک کتاب بنا دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کتاب ان کو تھما دے گا اور اللہ خود ہی کہے گا اقرا کتابک، آج اپنی کتاب خود ہی پڑھ۔ انسان کے راز عیاں کیسے ہوں گے؟ یہ خود ہی پڑھے گا، جو اس نے دنیا کے اندر جو ہے کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک، دنیا کے اندر رات دن کیسے گزار کے آیا ہے، یہ نوجوانی زندگی، بچپنا زندگی، بڑھاپے کی زندگی، یہ گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، یہ خلوت کی زندگی، یہ سارے معاملات جو ہیں اس رجسٹر کے اندر، کتاب کے اندر سارے لکھے ہوں گے۔ اللہ کہے گا آج تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ ایک انداز یہ بھی ہوگا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے، تو خود ہی کافی ہے اپنے حساب کے لیے۔ انسان خود اپنی کتاب پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا